تو ایک شعر جو ہے میں یہاں پر ضرور کہوں گی، شعر نہیں یہ عطا ہے، آپ سمجھ لیں کہ میں نیواں میرا مرشد اچا بھائی کے لیے، میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں نال ملائی، میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں نال ملائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ جب یہ حالات ہو جائیں نا اور جب یہ معاملات ہو جائیں، اس کے بعد یہ عطا کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دعا کے بغیر حل نہیں ہے اس کا۔ اللہ جس کو عطا کر رہا ہے پھر اس کی دعا بھی بہت ضروری ہے، اور دعا ہر انسان کی ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے سارا دن ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب افطار کا وقت آئے تو ہم سارا دن مزدور نے مزدوری کی ہے اور اس کے بعد اسے اجرت نہ ملے، تو اجرت کا وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے، جس وقت دعا کا وقت ہے۔ اللہ روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی جو ہے وہ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے جتنی محبت سے، جتنی استقامت سے یہ روزہ رکھا، پھر اس کی جو آپ کو گفٹ ملنے کا ٹائم ہے وہ کون سا وقت ہے؟ آپ کا وہ وقت جس وقت آپ افطار کر رہے ہیں۔ افطار سے پہلے دعا لازمی مانگیں، اور جس طرح نماز بغیر دعا کے مکمل نہیں ہے، اللہ نے ایک گلدستہ دیا دعا کی صورت میں کہ جب نماز پڑھو تو دعا مانگ کے اٹھو۔ دعا کے بغیر جو ہے وہ نماز کی قبولیت ہی نہیں کی اللہ نے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ سجدے میں مانگنا شروع کر دیں نا، آپ یقین کریں، آپ مجھ سے شرط لگا لیں، اللہ آپ کو آپ کی قسمت میں جو نہیں ہے وہ بھی دعا سے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں دعا کے حوالے سے کہ دعا وہ مانگیں جو آپ کے لیے بہتری ہو۔ ہم دعا وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے، وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ دعا میں اگر دیری ہے اور آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اس کو دعا کا صلہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن انسان کیونکہ ہم بہت جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں شعور ہوتے ہوئے بھی شعور نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی ہمیں جو ہے شرط نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس عہدے پر فائز ہیں، تو اکثر اوقات ہم کمی کوتاہی کر جاتے ہیں دعا کے حوالے سے۔ دعا میں ہمیشہ اللہ سے بہتری مانگیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بڑا ایزی طریقہ یہ بزرگوں نے بتایا اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں کہ اللہ سے شکایت کرنی چاہیے۔ ہاں، شکایت کرنی چاہیے، یہ ایک بڑا مان ہے، بہترین بات، یہ بڑا ایک مان ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب شکایت کس سے ہوتی ہے؟ جس کو پتا ہوگا یس یہ میرا بدلہ لے لے گا۔ اللہ سے شکایت میں بھی کرتا ہوں، مجھے کسی نے میرا دل دکھایا میں اس کو تو میں کچھ نہیں کہتا، اللہ سے شکایت لگاتا ہوں اس نے میرا دل دکھایا۔ تو آپ بلیو کریں کہ بندے کا اور اللہ کا رشتہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کبھی بندے سے غلطی ہوتی ہے اس کو سارا دن نا غم میں گزرنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، بزرگوں سے ملی۔ اور میں اس طرح کرتا تھا، میں جب قوالی میں نے شروع کی، شہزاد قوالی میں نے شروع کی نا تو نہیں آتی تھی بھائی، جب شروع ہوا ہوں تو لوگوں نے میرے نا مذاق کیا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ میں یہ نہیں کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن وہ بات میں یاد آ گئی کہ میں مسجد گیا، 2 نفل پڑھے صلاۃ الحاجت کے اور شکایتیں لگائی، اور جس کہ اللہ اس نے مجھے اس طرح کہا، اللہ اس نے مجھے، تو رونا آیا بارگاہ الہی میں۔ تو آج شیر میاں داد ادھر بیٹھا ہے، ورنہ مجھے کون جانتا ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنا اس طرح کا، مجھے کسی بزرگ نے کہا تم یہ بتاؤ کہ جب بچہ گلی میں کسی سے لڑتا ہے، چھوٹا بچہ اس کو ہٹ کرتا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا جی اپنے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتا۔ کتنا مان ہے۔ اسی طرح اپنے رب سے اپنا رشتہ قائم کرو اور اللہ سے شکایت لگایا کرو۔ تو یہ میں اگر میری یہ بات اگر پہنچے تو اپنے رب کو بڑا قریب سمجھے۔ اور یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے وہ نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ وسیلہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ فرما دیا گیا ہے کہ ایک کام انسان اور اللہ ایک کام جو ہے وہ ساتھ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ درود پاک، جو اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور بندے کو بھی حکم ہے کہ درود بھیجو۔ آپ درود کی طاقت سے جو مانگتا ہے نا، جب آپ اول آخر درود ابراہیمی کی طاقت سے دعا کرتے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ درمیان میں اٹکتی نہیں ہے دعا، پھر وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دعا جاتی ہے، اور اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ جب واقعی یہ بھائی شکایت والی بات جو ہے نا، یہ میں بھی کرتی ہوں، یہ میں بھی آپ کو ذرا بتا دوں کہ اکثر اوقات جو ہے وہ بندوں سے شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ہی شکایت ہونی چاہیے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات، اللہ نے کہا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی مجھ سے مانگو، یعنی جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو مجھ سے مانگو۔ تو آپ پھر لوگوں کی شکایتیں اللہ سے کیوں نہیں لگا سکتے، اور ڈریں اس شخص سے جو آپ کی شکایت اللہ کو لگا رہا ہے۔ استغفار اللہ اکبر، ڈرے اس شخص سے جو آپ کی شکایت اللہ کو لگا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، معاملہ اللہ تک پہنچ گیا نا۔